السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان نام کلاس کی کتاب آپ کے سامنے ہے، تو اس کی دو لیکچر کریں گے۔ 4 چیپٹر ہیں، ایک لیکچر میں 2 کور کریں گے اور دوسرے میں بھی 2۔ تو یہ جنرل نالج کا جو سیکشن ہے اس میں یہ سوال مطالعہ پاکستان کے آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہم چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ قیام پاکستان جو ہے کس صدی کا واقعہ ہے؟ 20ویں صدی کا واقعہ ہے۔ قیام پاکستان کی صدی کا واقعہ ہے، 20ویں صدی کا واقعہ ہے۔ اور انگریزی زبان میں جو ہے نظریے کو کیا کہا جاتا ہے؟ آئیڈیالوجی۔ انگریزی زبان میں نظریے کو کیا کہا جاتا ہے؟ آئیڈیالوجی۔ تو آگے دیکھتے ہیں امپورٹنٹ سوال۔ آریہ سماج اور برہم سماج یہ 2 ہندو تحریکیں تھیں اور یہ 19ویں صدی میں چلی تھیں، اور آریہ سماج کا جو بانی تھا وہ پنڈت دیانند سرسوتی تھا، اور اس نے شدھی کی تحریک بھی چلائی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو برہمو سماج ہے اس کا بانی تھا راجا رام موہن رائے۔ راجا رام موہن رائے، یہ اس کا پورا نام ہے، راجا رام موہن رائے برہمو سماج کا بانی تھا۔ تو کانگریسی وزارتیں جو قائم ہوئی ان کا دور جو ہے 1937 سے 1939۔ آگے چلتے ہیں جی، امپورٹنٹ سوال صرف امپورٹنٹ ڈسکس کریں گے، سارا چیپٹر تو اب نہیں ہم کر سکتے۔ تو جنگ آزادی 1857 میں ہوئی تھی، یہ سب کو پہلے شاید معلوم بھی ہوگا، یاد بھی ہوگا، اتنا مشکل یہ نہیں ہے۔ اردو جو ہے یہ عربی رسم الخط میں پہلے لکھی جاتی تھی، اور ہندی جو ہے یہ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ تو آگے اس میں امپورٹنٹ سوال، نظریہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ اسلامی نظریہ حیات جو ہے یہ بنیاد ہے نظریہ پاکستان کی۔ اس کے علاوہ یہ امپورٹنٹ سوال ہم صرف ڈسکس کریں گے جو اس میں آ رہے ہیں۔ عقائد کے حوالے سے سوال آ سکتا ہے کہ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابیں شامل ہیں، اور اس کا جو ایمان لانا شامل ہیں، اس کے مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ بس عقائد کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے، یہ آ سکتا ہے۔ ارکان اسلام، اس میں سے سوال چانسز ہوتے ہیں آنے کے کہ پہلا رکن کون سا ہے؟ توحید و رسالت۔ اسلام کا جو پہلا رکن ہے وہ توحید و رسالت ہے، اور دوسرا نماز ہے، اور تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، چوتھا روزہ ہو گیا، اور 5واں حج ہو گیا۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہیں چیزیں، یہ بیسک چیزیں ہیں۔ پیپر جو بھی بنے گا وہ کتاب سے، ٹیکسٹ بک جو ہے پنجاب بک کی اسی سے بنایا جائے گا۔ محمد بن قاسم نے جو ہے سندھ کب فتح کیا تھا؟ محمد بن قاسم نے جو ہے 712 میں سندھ فتح کیا تھا، اور اس وقت راجہ دہر جو تھے وہ راجہ دہر تھے حکمران، اس نے شکست دی تھی۔ 1003 سے 1206 تک غزنوی دور حکومت رہا ہے۔ برصغیر میں غزنوی پیریڈ جو ہے دور حکومت 1003 سے 1206 تک جو ہے یہ غزنوی پیریڈ ہے، دور حکومت یہ والا۔ اور پھر 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ 1526 میں جو ہے ظہیر الدین بابر نے
مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ظہیر الدین بابر نے جو ہے 1526 میں رکھی تھی، اور یہ 1857 تک ان کی مغلیہ خاندان کی رہی۔ اس کے آخری بادشاہ کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر، آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، جن کو جو ہے انگریزوں نے گرفتار کیا تھا اور وہ جلا وطن کیے گئے تھے۔ رنگون ان کو بھیجا گیا تھا، میانمار میں ہے رنگون، وہاں ان کو قید کیا گیا تھا، وہیں وہ انتقال کر گئے تھے۔ سر سید احمد خان کے حوالے سے آگے دوسرے چیپٹر میں سوالات آئیں گے۔ تو بنارس اور اردو ہندی، بنارس میں اردو ہندی تنازع 1867 میں ہوا تھا، اور سر سید پیدا کب ہوئے؟ 1817 میں پیدا ہوئے، اور 1898 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ لفظ پاکستان کے بانی چودھری رحمت علی، انہوں نے کون سا کتابچہ نکالا تھا؟ اب یا پھر کبھی نہیں، ان کا کتابچہ مشہور کتابچہ ہے، اب یا پھر کبھی نہیں، اور یہ 1933 میں انہوں نے جاری کیا تھا، اب یا پھر کبھی نہیں۔ اسے انگلش میں ناؤ اور نیور کہا جاتا ہے، انگلش میں ناؤ اور نیور، اور یہ 1933 میں۔ لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی، یہ ایک اسٹوڈنٹ تھے جو ادھر لندن میں کیمبرج کالج میں پڑھ رہے تھے، لاء کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور یہ کیا آپ جانتے ہیں؟ میں دیکھیں، چودھری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگریزوں کی تجارتی کمپنی تھی، یہ برصغیر میں 1600 میں قائم ہوئی، 1600 میں یہ کمپنی جو ہے یہ بنائی گئی۔ اس کے علاوہ اور علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد جو ہے یہ بڑا مشہور خطبہ ہے، اور یہ 1930 میں جو ہے یہ تھا، 1930 میں خطبہ الہ آباد۔ اس کے بعد قرارداد لاہور، جسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، یہ 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی۔ لاہور میں مینار پاکستان جہاں بنا ہوا ہے، اور اس کا جو اجلاس تھا مسلم لیگ کا 27واں اجلاس تھا۔ اب یہ سوال امپورٹنٹ ہے، 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا۔ تو قائد اعظم نے جو ہے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کب کیا؟ 1 جولائی 1948 کو جو ہے یہ قائد اعظم نے کیا تھا افتتاح اس کا۔ یہ پھر مشق میں جو مروضی ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کانگریسی وزارتوں کا دور کہاں کتنا رہا۔ یہ دال 1937 سے 1939 تک۔ قرارداد لاہور 1940 میں خطبہ صدارت دیا، کس نے خطبہ صدارت دیا تھا؟ قائد اعظم نے۔ ایم اسکول اور کالج قائم کیے سر سید احمد خان نے، اور 1867 میں بنارس میں ہندوؤں کی مسلم دشمنی کھل کر سامنے آئی، جس پر سید احمد خان نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ قومیں ہیں۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے دارالحدوث اسلامی نظریہ حیات۔ 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی شخصیت علامہ محمد اقبال کیا پاکستان کا مطالبہ کرتے مسلمان سوچ تھی کہ وہ اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق نہیں گزار سکے؟ ایسے سوال تو نہیں آتے، خیر آگے دیکھتے ہیں۔ اب دوسرا چیپٹر، یہ پہلا چیپٹر ہم نے کر لیا ہے، اب یہ تحریک پاکستان، یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کافی مروضی پڑی ہوئی ہے، تو یہاں سے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ 712 ہم کر چکے ہیں کہ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تھا 712 میں۔ یہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے بعد جو ہے مسلم حکومت میں زوال کا آثار نمودار ہوئے، تو زوال پذیر ہوئی مغلیہ خاندان کی جو تھی حکومت۔ اس کے بعد اورنگزیب کے بعد جنگ پلاسی کب ہوئی؟ جنگ پلاسی، یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ جنگ پلاسی 1757 میں ہوئی، نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان، اور میسور کے حکمران جو تھے ٹیپو سلطان، یہ 1799 میں جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد 1831 میں آ جاتے ہیں۔ 1831 میں سید احمد شہید
اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو سید احمد شہید جو ہے سکھوں کا بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہوئے۔ آپ سر سید احمد خان کے دیکھتے ہیں پوائنٹ، تحریک علی گڑھ کے بانی کون ہیں؟ سر سید احمد خان۔ کب پیدا ہوئے؟ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ ان کے بارے میں جتنے بھی سوال ہیں وہ امپورٹنٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ 1859 میں اس نے مراد آباد میں پہلا سکول قائم کیا تھا، اور پھر 1863 میں جو ہے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ تو 1867 میں 63 میں غازی پور سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ وہ 1875 میں علی گڑھ میں جو سکول قائم کیا وہ 1870 میں کالج بنا، پھر 1920 میں یونیورسٹی بن گیا۔ تو رسالہ اسباب بغاوت ہند کس نے جاری کیا تھا؟ یہ سوال آپ دیکھیں کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان نے جاری کیا تھا۔ یہ آتے امپورٹنٹ ہے موروثی میں سوال۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی اور اس کی بنیاد ایک انگریز نے رکھی تھی۔ یہ آگے دیکھیں جی، تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی، اور یہ اس وقت جو تھے وائسرائے ہند لارڈ کرزن، یہ لارڈ کرزن اب انگلش میں لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے وائسرائے۔ تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس وقت وائسرائے کون تھا 1905 میں، اور بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، پھر یہ 1911 میں جو ہے یہ منسوخ ہوگی، 1911 میں یہ منسوخ ہو گئی تقسیم اس کی۔ شملہ وفد 1906، 1 اکتوبر 1906 کو شملہ وفد جو تھا وہ سر آغا خان اس کے سربراہ تھے، اور وائسرائے لارڈ منٹو سے وہ ملا تھا، لارڈ منٹو سے۔ مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ قائم ہوئی، 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ قائم ہوئی، اور یہ ڈھاکہ میں بنی تھی۔ منٹو مال اصلاحات 1909، منٹو مال اصلاحات کب ہوئی؟ 1909 میں۔ یہ امپورٹنٹ جو میثاق لکھنؤ کب ہوا؟ 1916 میں میثاق لکھنؤ ہوا تھا، اور یہ مسلم لیگ اور جو ہے کانگریس کے درمیان ہوا تھا۔ تو یہ اسی میں جو ہے وہ پھر قائد اعظم کو مسلم ہندو سفیر کا خطاب دیا گیا تھا، ہندو مسلم سفیر کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ تحریک خلافت کا آغاز 1919 میں ہوا۔ یہ شروع اس لیے ہوئی تھی کہ 1914 میں پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تو ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، تو پھر برصغیر کے مسلمانوں نے جو ہے یہ تحریک شروع کی تھی خلافت کو بچانے کے لیے، جو آج کل ڈرامہ لگا ہوا ہے یہ ارطغرل والا۔ 1924 تک یہ رہی ہے تحریک خلافت کا عثمانیہ جو ہے، اور اس کو ختم پھر کمال اتاترک جو تھے اس نے 1924 میں ختم کیا تھا۔ کمال اتاترک کو جدید ترکی کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ تحریک عدم تعاون جو ہے 1920 میں شروع ہوئی۔ تحریک ہجرت 1920 میں ہوئی، جس میں علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ اب برصغیر میں نہیں رہا جا سکتا۔ تو یہ دیکھیں گے کمال اتاترک والا بھی سوال جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ کمال اتاترک جدید ترکی کے بانی جو ہیں کمال اتاترک۔ نہرو رپورٹ کب جاری ہوئی؟ 1928 میں، اور قائد اعظم کے 14 نکات اس کے مقابلے میں جاری ہوئی 1913 میں۔ خطبہ الہٰباد پہلے یہ سوال کر چکے ہیں کہ 1930 میں خطبہ الہٰباد کس نے دیا تھا؟ اچھا، یہ 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی 1931، 31 اور 32۔ یہ تھرڈ والی تھی 32، اس میں قائد اعظم نے شرکت نہیں کی تھی، بس اس میں یہ لندن میں ہوئی تھی۔ اور یوم نجات کب منایا گیا؟ یوم نجات جو ہے یوم نجات 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا گیا، جسے ڈے آف ڈیلیورنس کہا جاتا ہے، کانگریسی وزارتوں کی خوشی میں، خاتمے کی خوشی میں جو ہے۔ قرارداد لاہور دوبارہ یہ آ گیا ہے، 1940 میں منظور ہوئی۔ مسلم لیگ کا 27واں اجلاس تھا، اور یہ 23 مئی 1940 کو یہ پیش کس نے کی تھی؟ شیر بنگال اے کے فضل حق نے پیش کی تھی، مولوی فضل حق نے۔
کرپس مشن کب ہندوستان آیا؟ کرپس مشن جو ہے 1942 میں ہندوستان آیا، اور اس کے سربراہ سر اسٹیفورڈ کرپس کون تھے؟ سر اسٹیفورڈ کرپس جو تھے وہ اس کے سربراہ تھے۔ اس کے بعد شملہ کانفرنس 1945 میں ہوئی۔ یہ سال جو ہیں یاد رکھنے ہیں۔ 1945 میں انگلستان میں کس کی حکومت تھی؟ لیبر پارٹی کی، اور 1946 میں کیبنٹ مشن جو ہے یہ آیا تھا۔ یوم راست اقدام مسلم لیگ نے کب منایا؟ 16 اگست 1946 کو منایا گیا یوم راست اقدام۔ عبوری حکومت جو بنائی گئی تھی اس میں 5 مسلم لیگی وزراء شامل تھے، جس میں سے جو ہے ایک جو یہ نام دیکھ لیں آپ، 5 مسلم لیگی تھے، جس میں جوگندر ناتھ منڈل جو تھے یہ اقلیتی رکن تھے۔ اور برصغیر کی تقسیم کا اعلان کب کیا گیا؟ 3 جون 1947 کو برصغیر کی تقسیم کا اعلان ہوا، جسے 3 جون 1947 کا منصوبہ کہا جاتا ہے۔ اور قانون آزادی ہند، برطانوی پارلیمنٹ نے قانون آزادی ہند کب جو ہے وہ پاس کیا؟ 18 جولائی 1947 کو۔ تو یہ سوال تقریباً ہم نے کر لیے ہیں۔ یہ پاکستان 14 اگست 1947 اور 27 رمضان المبارک یہ آ جاتا ہے کہ رمضان المبارک کون سی تاریخ تھی؟ تو 27 رمضان المبارک پاکستان قائم ہوا تھا۔ اب قائد اعظم کے بارے میں کچھ سوال آ رہے ہیں۔ 25 دسمبر 1876 کو قائد اعظم پیدا ہوئے کراچی میں، اور 1913 میں یہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 1920 میں انہوں نے کانگریس چھوڑی، یعنی کہ 7 سال تک یہ دونوں جماعتوں میں رہے، اور یہ میثاق لکھنؤ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ ساری چیزیں تقریباً کور ہو چکی ہیں۔ کوئی نیا سوال دیکھتے ہیں اگر کوئی ہے تو۔ 11 ستمبر 1948 کو جو ہے یہ وفات ہے ان کی، قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ تو آگے یہ کیا آپ جانتے ہیں میں لکھا ہوا ہے کہ 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ کب ہوئی؟ 1948 میں، اور 1948 میں ایک ہندو انتہا پسند کے ہاتھوں گاندھی قتل ہوئے۔ پاکستان 1947 میں، 1947 سے 1956 تک کے اب جب ہیں پوائنٹس۔ اچھا، ریڈ کلف ایوارڈ، ریڈ کلف جو تھا یہ ایک وکیل تھا، پیشے کے لحاظ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، اور اس نے حد بندی کمیشن کا سربراہ تھا، بنگال اور پنجاب کی حد بندی کمیشن کا سربراہ تھا۔ تو بعض دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ پیشے کے لحاظ سے یہ کون تھا؟ وکیل تھا۔ تو باقی اتنے امپورٹنٹ سوال اگر ہے کوئی تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی تک یہی آ رہے ہیں۔ اچھا، پہلی تعلیمی کانفرنس جو ہے پاکستان بننے کے بعد 1947 میں جو ہے وہ کراچی میں منعقد ہوئی تھی، قائد اعظم کی سربراہی میں۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں، اور گورنر جنرل پاکستان کے جو پہلے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ تو لیاقت علی خان کا جو کارنامہ ہے وہ قرارداد مقاصد کے حوالے سے جو ہے ان کا قرارداد مقاصد کے حوالے سے ان کا کارنامہ ہے کہ 12 مارچ 1949 کو انہوں نے قرارداد مقاصد پاس کرائی۔ 1950 میں لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا، اور ان کی وفات جو ہے یہ 16 اکتوبر لیاقت باغ میں، لیاقت باغ کا پرانا نام جو تھا وہ کمپنی باغ تھا، تو وہاں جو ہے یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، گولی مار کے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اس قائد ملت خطاب ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ جی قرارداد مقاصد جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، وہ سوال قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949، قرارداد مقاصد جس کے مطابق اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ قرارداد مقاصد جو ہے 1973 کے آئین میں حصہ بنایا گیا، اس کو 1985 میں جو ہے پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی جو قائم ہوئی تھی اسے گورنر جنرل غلام محمد نے جو ہے اس کو ختم کر دیا تھا، توڑ دیا تھا 24 اکتوبر 1954 کو۔ 24 اکتوبر 1954 کو ایک گورنر
جنرل غلام محمد نے یہ اسمبلی توڑ دی تھی اور 1 یونٹ قائم کر دیا تھا۔ 1 یونٹ سے مراد یہ ہے کہ جو مغربی پاکستان تھا اس کے چاروں صوبوں کو ملا کے ایک ہی صوبہ بنا دیا گیا تھا، مغربی پاکستان۔ تو یہ پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا؟ 23 مارچ 1956 کو یہ پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا۔ کتنے سال بعد؟ 1947 سے آپ دیکھ لیں 1956 تک، 6 اور 3 9 سال بعد پہلا آئین پاکستان کو بنا، اور یہ پہلا آئین وفاقی طرز کا تھا، وفاقی پارلیمانی نظام حکومت تھا، یعنی کہ وزیر اعظم کے پاس اختیارات تھے، اور یہ 9 سال کی انتھک محنت کے بعد جاری ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ صرف 2 سال اور 7 ماہ تک یہ آئین چلا، اور پھر جنرل ایوب خان نے جو ہے یہ مارشل لگا کر یہ آئین ختم کر دیا 27 اکتوبر 1958 کو، 58 ختم کر دیا تھا۔ برصغیر میں تقریباً لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں تھیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو تھیں 600 ریاستیں تھیں، جن میں سے کشمیر بھی تھی۔ راجہ ہری سنگھ اس کا جو ہے وہ حکمران تھا، جس نے بھارت کے ساتھ ساز باز کر کے شامل ہو گئے، اور آج تک یہ ایشو جو ہے چل رہا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں جی۔ ہاں جی، یہ امپورٹنٹ سوال ہے، یہ جنرل نالج میں بھی آئے گا، مطالعے میں بھی آئے گا۔ قبائلی علاقوں کا جو کل رقبہ ہے وہ ہے 27,220 مربع کلومیٹر، 27,220۔ اور یہ قبائلی علاقے جو تھے یہ 2018 میں خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے، یہ پہلے الگ تھے، وفاق کے ساتھ شامل تھے۔ 2018 میں جو ہے ایک ترمیم کے ذریعے ان کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا گیا، اب یہ خیبر پختونخوا میں شامل ہیں۔ تو نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں کہ امپورٹنٹ سوال، بنیادی جمہوریتوں کا نظام یہ جنرل ایوب خان نے نافذ کیا تھا 1959 میں۔ 80,000 ممبران اس نے جو ہے یہ BD ممبران بنائے تھے، اور یہ 4 سطحی نظام تھا، جس میں یونین کونسل بنیادی ادارہ تھا، اور پھر تحصیل کونسل، پھر ضلع کونسل، پھر ڈویژن کونسل، اور یہ 80,000 اس نے نمائندے منتخب کرائے تھے، اور ان سے پھر ووٹ لے کے یہ خود صدر بن گیا تھا۔ مسلم آئلی قوانین، مسلم فیملی لاز جو ہے 1961 میں جنرل ایوب خان نے جاری کیے، جس میں کہا کہ مدت طلاق کی صورت میں عدت کی مدت جو ہے وہ 90 دن رکھی گئی تھی، اور شادی کے لیے لڑکے کی عمر 18 سال اور لڑکی کی 16 سال مقرر کی گئی تھی۔ دوسری شادی کے لیے اجازت نامہ ضروری تھا یونین کونسل سے۔ پھر جنرل ایوب خان نے 1962 کا دوسرا آئین 8 جون 1962 کو جاری ہوا پاکستان کا، اور یہ صدارتی آئین تھا، جس کی 250 دفعات تھیں، 250 دفعات تھیں اور 5 گوشوارے تھے۔ 10 سال تک جنرل ایوب خان جو ہے یہ اقتدار پر قابض رہے، اور ان کا اقتدار پھر ختم ہوا 25 مارچ 1969 کو۔ یہ اقتدار چھوڑ کے جنرل آغا محمد جاجا خان کے سپرد کر گئے تھے ملک 25 مارچ 1969 کو۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں محترمہ پاک بھارت جنگ جو 1965 میں ہوئی تھی، یہ 6 ستمبر سے شروع ہوئی اور 23 ستمبر تک جاری رہی، 17 دن یہ جنگ جاری رہی۔ اس میں اہم عالم ہیں جنہوں نے 1 منٹ میں جو ہے 5 طیارے بھارتی طیارے تباہ کیے تھے۔ تقریباً امپورٹنٹ موضوع ہم نے کور کر لی ہے، دوسرے چیپٹر کی بھی بس یہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ 5 سال منصوبے ترقیاتی شروع کیے گئے تھے، دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو 1960 سے 1965 تک تھا، اور پہلا جو تھا وہ 1955 سے 1960 تک۔ اس طرح یہ لیگل فریم ورک آرڈر یہ جنرل جاجا خان نے جب اقتدار سنبھالا تھا تو اس نے جاری کیا تھا، جس میں اس نے مغربی پاکستان جو 1954 میں 1 یونٹ بنا تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا، اور 4 صوبے بحال کر دیے گئے تھے۔ 30 مارچ 1970 کو یہ اس نے جاری کیا۔ قومی اسمبلی کی 313 نشستیں رکھی گئیں، جس میں 13 جو تھیں خواتین کے لیے۔ امیدوار کی عمر الیکشن لڑنے کے لیے جو MNMP تھی ان کی عمر MNA کی عمر جو ہے 25 سال مقرر کی گئی تھی،
اور یہ مختلف اس نے اصلاحات کی تھیں۔ اب یہ 1970 کے پہلے انتخابات، پہلے عام انتخابات جو ہے 1970 میں ہوئے پاکستان میں، جس میں عوامی لیگ جو تھی اس نے 167 نشستیں جیتیں، پیپل پارٹی نے جو ہے وہ 81 جیتی نشستیں۔ تو اس کے بعد یہ حالات خراب ہو گئے، اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی، اور پھر یہ مشرقی پاکستان کا واقعہ ہوا، جس میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا 16 دسمبر 1971 کو۔ 16 دسمبر 1971 کو جو ہے مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، الگ بنگلہ دیش کے نام سے یہ ریاست بن گیا۔ جی، سانحہ آرمی آپ نے سنا ہوگا کہ پشاور میں جو وہ بھی 16 دسمبر کو ہوا تھا 2014 میں، جس میں کافی اسٹوڈنٹس بچے جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 1000 میل کا فاصلہ تھا، اور 6 نکات کس نے جاری کیے تھے؟ 6 نکاتی فارمولہ شیخ مجیب الرحمان جو عوامی لیگ کے سربراہ تھے۔ یہ دوسرا چیپٹر ہمارا اینڈ ہو گیا جناب۔ تو یہ سوال سارے آپ نے پڑھ لیے ہیں کہ اورنگزیب کی وفات کعبہ 7 1906 میں قائم ہوئی، کون سی جماعت قائم ہوئی؟ مسلم لیگ۔ پہلی جنگ عظیم ترکی نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے شروع ہوئی، 1918 تک۔ علماء نے برصغیر کو قرار دیا دارالحرب، اور نہرو رپورٹ 1928، کرپس مشن 1942۔ قائد اعظم نے کراچی کو بنایا تھا دارالحکومت۔ جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگا دیا 27 اکتوبر 1958۔ اور 1970 کے انتخابات میں جو ہے پیپل پارٹی نے کتنے نشستیں 81 لی تھیں۔ بنگلہ دیش کا قیام 16 دسمبر 1971۔ تو سارا یہ چیپٹر ہم نے کلیئر کر لیے ہیں، 2 چیپٹر، 1-2 دفعہ دیکھ لیں ویڈیو، تو یہ اب انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولیں گے کبھی۔ تو اب دوسری ویڈیو میں ہم جو ہے پھر تیسرا اور چوتھا چیپٹر کریں گے، ان کی جو اہم معروضی ہے، پھر یہ 9th کی مکمل ہوگی، اور پھر انشاءاللہ 10th کی 2 لیکچر ہوں گے اس کے، وہ بھی یعنی کہ 4 لیکچر میں مطالعہ پاکستان فنش، پھر اسلامیات، اردو اور باقی چیزیں آہستہ آہستہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔